جتنے بھی ممبرز ہیں انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے انہوں نے کام کیا، اس کے لیے مبارکباد کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک ایسا اسٹیج سجایا، ایک ایسا پلیٹ فارم عوام اہل سنت کو دیا، اور خصوصاً ینگسٹر کو، ہمارے نوجوان جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہی دین کے قریب آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کو ہی انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو ایسے موقع پر اس طرح کی ٹرانسمیشن کرنا اور خصوصاً اس میں عقیدہ اہل السنہ کو بیان کرنا، یہ بہت ضرورت تھی. یہ آپ نے بیڑا اٹھایا، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کو خوب کامیاب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب پیغام حسین کے بارے سے حوالے سے فیڈ بیک دے رہے تھے. ماشاءاللہ ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ کر سکیں، یہ کام انہیں نہیں کرنا ہے جن کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ آج کا جو دن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو علامہ صاحب سے ہم جو ہے پہلا سوال کریں گے. ظاہر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا بلند و بالا مرتبہ ہے، خلیفہ دوم بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ قبول اسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار پر روب اور دبدبہ کیسا تھا، یہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اور آپ 40ویں وہ فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اس آیت مقدسہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے احوال کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سب سے پہلے تھے آپ کہ جب آپ ایمان لائے تو آپ نے اعلانیہ برملا اسلام کو قبول کیا. آپ پس پردہ چھپ کر اسلام کو قبول نہ کیا بلکہ آپ نے برملا اعلان کیا، آپ نے ہجرت بھی فرمائی. اس طرح مومنین کے دلوں میں خوشی داخل ہوئی. جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تو مومنین خوشی کا اظہار مومنین کے چہروں پر ہوا. اور سب سے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات یہ تھی کہ آپ مراد رسول بھی ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے خود آپ کو چاہا. حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں فرمائی تھیں جس کے اندر سب سے زیادہ جو تائید اور آپ کی خواہش تھی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جس وقت اسلام قبول کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ میدان عمل میں آ گئے. آپ حرم میں داخل ہوئے. صحن حرم میں جتنے بھی قریش مکہ ہیں وہ اپنے گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے. جب سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ساری کنڈیشنز دیکھیں تو ہر گروہ کے پاس آ کر آپ نے انہیں برملا اعلان فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تمہارے چہرے اب ہو گئے ذلیل. اب تم میں سے جن کی ماؤں نے نوحہ کرنا ہے، جن کی بیویوں نے بیوہ ہونا ہے، جن کے بچوں نے یتیم ہونا ہے، اب وہ آ جائے حرم کے باہر اور آ جائیں اب 2 ہاتھ کر لیتے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار پر رعب اور دبدبہ تھا. حتیٰ کہ روم اور فارس کے جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر ہیبت زدہ ہو جاتے تھے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی جو کفار پر آپ نے ہیبت ڈالی تھی. اور اتنی ہی نہیں بلکہ یہ کفار پر ہیبت ایسی کہ شیطان بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تل ملا جاتا. اور ایسا تل ملا تھا کہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. تو شیطان جب راستہ تبدیل کر لیتا ہے تو اس کی جتنی بھی ذریات ہیں وہ بھی اسی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبہ ان پر بڑا طاری رہتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، اس دور میں بھی شیطان جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر ظاہر ہے وہ ایک عجیب جو آپ بتا رہے تھے وہ کیفیت ہو جاتی ہے. کچھ ایسے شیطان موجود ہیں. خیر ابھی جو علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، قرآن میں کچھ لوگوں کا بڑا سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر کہاں لکھا ہے قرآن میں. ابھی مجھے تو بڑا ایک اچھا ایک پوائنٹ ملا ماشاءاللہ. قرآن میں کہاں لکھا، ایک آیت سنائی کہ انہوں نے کہا کہ وہ آیت منسوب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان سے ہی. ماشاءاللہ کیا کہنا ہے، حضرت ماشاءاللہ ایک علمی شخصیت ہیں اور ظاہر علماء کرام کا یہ فیضان ہے جو ہم صحابہ کرام کا ذکر ہم نے کرنے یہاں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیغام حسین ٹرانسمیشن ایپیسوڈ 1 میں ہم موجود ہیں. علامہ مولانا اسامہ قادری دامت برکاتہم عالیہ صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں. ابھی بہت اچھا جو ہے سوال جو میں نے پوچھا اور یہ بہت عمدہ طریقے سے جو ہے جواب عنایت فرما رہے تھے. دوسرا سوال ظاہر علامہ صاحب ہیں اور ایک علمی گفتگو ہے، ایک ان کا ایک علم ہے اور اس کے حوالے سے یہ گفتگو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو دوسرا سوال بھی پوچھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت ذرا یہ بھی ڈیفائن کریں. یہ بہت ضروری ہے اس دور میں، یہ جو ہے کوسچن ہے، اس کا جواب بالکل ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ ایک
اہم ٹاپک بھی ہے اور یہ پورا ایک ایشو جس پر جو سارا کریٹ ہے بالکل، ابھی بالکل، محرم الحرام کے بالکل، حوالے بالکل۔ سے، یہ پورا انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اور پورا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ۔ جب ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کو دیکھیں گے۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت پر گامزن ہوئے اور خلافت پر قائم ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا ایک محکمہ قائم کیا۔ بیت المال کا محکمہ قائم کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اشخاص کے، خصوصاً جنگ بدر کے جتنے بھی اصحاب تھے، تمام کے وظائف کو مقرر کیا۔ جب بات آئی حضرات حسنین کریمین کی، یہ تھی اہل بیت سے صحابہ کی محبت۔ حضرات حسنین کریمین کی محبت کا عالم یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا حصہ جنگ بدر کے اصحاب کے لیے مقرر فرمایا تھا، اتنا ہی حصہ حضرات حسنین کریمین کے لیے تقریباً 5,000 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کریمین کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ آپ کی بے پناہ محبت تھی اہل بیت سے، اور اہل بیت سے محبت کا اندازہ ایک اور مزید روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین سے ایسی محبت کہ یمن سے کچھ تحائف آئے کپڑوں کی صورت میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ تھا، تقسیم کاری تھی، تقسیم کس طرح کیا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تقسیم کاری شروع کی۔ جتنے اصحاب موجود تھے، ان کے جتنے بھی صاحبزادگان تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے صاحبزادوں کو پیش کیا، ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سب سے زیادہ غمگین ہیں، غمزدہ ہیں کہ تمام اصحاب کے صاحبزادگان کو تو مل گیا، لیکن حضرات حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست نہ ہو سکا۔ اور کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ اس میں جتنے بھی جوڑے تھے وہ حضرات حسنین کریمین کے شاہ نشان تھے ہی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ محبت تھی۔ اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے، وہ اشخاص جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر معاذ اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں، ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ حضرات حسنین کریمین سے اگر معاذ اللہ بغض ہوتا یا حضرات حسنین کریمین کی والدہ سے بغض ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر ایسی صورت میں تو وہ جو بھی سوٹ ہاتھ لگتا دے دیتے۔ بالکل بالکل۔ لیکن آپ نے ان کے لیے کیا اہتمام فرمایا؟ آپ نے فوراً قاصد کو بلوایا۔ بالکل، یہ جو آج کل غلط فہمی ہے نا کہ حضرت عمر فاروق یا دیگر اصحاب کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ بغض تھا یا کوئی ان کی دیگر معاملات تھے کہ ان کے جو ریلیشن ٹھیک نہیں تھے، ان کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب آپ حضرات کی محبت کا عالم دیکھیے، چاہتے تو کچھ بھی سوٹ دے دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی باس پرس نہیں ہوتی، نہ اس وقت کوئی اور موجود تھا، بلکہ محبت کا عالم یہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ ہو گیا ہے، اب ایک قاصد کو بھیجا اور بولا جاؤ یمن میں جا کر وہاں سے اعلیٰ قسم کے سوٹ اٹھا کر لاؤ، وہاں سے پرچیز کرو مہنگے ترین دراہم میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین کے لیے جوڑا منگوایا اور جوڑا منگوا کر حضرات حسنین کریمین کو پیش کیا۔ جب حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کیا تو اب حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جو مجھے غم لاحق تھا الحمدللہ اب وہ غم مجھ سے دور ہو گیا ہے، اب میری جان مطمئن ہو گئی ہے، میرا دل پرسکون ہو گیا ہے، اس لیے کہ حضرات اہل بیت حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا۔ اب اگر ان اشخاص کی طرف غور کریں کہ جو ان ایام میں سینہ پیٹ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ سب و شتم کریں، تبرہ کریں، کہیں امیجنا روڈ کی صورت ہو یا کوئی اور صورت ہو، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہ ایام آتے ہیں اشخاص، یہ بدبخت ترین لوگ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں انہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا حق غضب کیا معاذ اللہ، اور ساتھ ساتھ ان پر ظلم بھی ڈھایا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو وظیفہ اور عہدہ ملتے ہی فوراً ہی حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور انہیں پیش کرتے ہیں ہر چیز میں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مال غنیمت ملا، مال غنیمت کی اب تقسیم کا وقت آیا، حضرات حسنین کریمین بھی موجود ہیں اور صاحبزادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ابن عمر ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تقسیم کاری کا وقت آیا، حضرت فاروق اعظم حضرات حسنین کریمین سے شروع کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بول پڑتے ہیں کہ میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں۔ اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو جس کا عہدہ جس کے پاس ہوگا، جو اگر صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اگر ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے ریلیٹیو میں سے اگر کوئی آتا ہے تو ہم اس کا پروٹوکول دیکھتے ہیں، یہاں پروٹوکول ہونا چاہیے تھا،
لیکن یہاں پروٹوکول نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم سے بیٹا اب عرض کرتا ہے ابا حضور میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں, چاہیے تو سب سے پہلے مجھے مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے کیونکہ میں اس کا حق رکھتا ہوں زیادہ. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارک اب جنبش کرتے ہیں اور تڑپ کر جملے کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے تم نے یہ بات کہہ کیسے دی, کیا تمہارا باپ ان کے باپ کے جیسا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پہلا حصہ ملے تو تم اپنا نانا ان کے نانا کے جیسا لے آؤ, اپنی والدہ ان کی والدہ کے جیسا لے آؤ. اگر تمہارا مطالبہ یہ ہے تو پہلے یہ تمام ہستیاں تم ان جیسی لے آؤ تو سب سے پہلا حق تمہارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ اہل بیت سے محبت کا عالم دیکھیے. اگر اہل بیت کا بغض ہوتا, مزید دوسری روایت کی طرف میں چلتا ہوں, اگر اہل بیت کا بغض ہوتا تو کبھی بھی مولا کائنات اپنی لخت جگر اپنا داماد حضرت فاروق اعظم کو منتخب نہ فرماتے. یہ لخت جگر اپنی دے دینا, آج ہم اور آپ یہ کہہ دیتے نا کہ ایسے ہی کسی نے بیٹی اٹھا کر دے دی, یہ اس وقت کا زمانہ نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ محبوب ہیں, محبوب رب العالمین, رب العالمین نبی کریم علیہ السلام کی بہت زیادہ محبوب ہیں. آپ اپنی لخت جگر کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے. یہ کتب شیعہ میں بھی موجود ہے, مورخین نے لکھا ہے. آج وہ اشخاص جو ان پر تبرہ کرتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے اصول میں ہی یہ بات موجود ہے. غور نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ کتابوں سے آشنا ہی نہیں ہے, ایسے ہی کتابوں کی طرف نہیں جانا ہے. ان اشخاص اگر کتابوں کی طرف غور کریں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خود ان شیعوں کے مورخین نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں فاروق اعظم اور کہتے ہیں کہ اپنی لخت جگر کا مجھ سے نکاح کروائیے. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میری صاحبزادی چھوٹی ہے, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جن کا تعلق میرے سے جڑ جائے, جن کا تعلق میرے نسب سے جڑ جائے تو وہ کنفرم جنتی ہو جاتے ہیں, وہ بخشش ہو جاتی ہے ان کی. تو حضرت مولا کائنات نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت مولا کائنات نے اپنا داماد منتخب فرماتے ہوئے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. کیا بات ہے. یہ تھی اہل بیت کی آپس میں محبت, اور یہ محبت ایسی محبت تھی کہ جو آج کے دور میں جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں نا, وہ فتنوں کا ویسے ہی خلا کما کر دیا. بس غور کرنے کی ضرورت ہے اور اہل سنہ کے دامن کو تھامنے کی ضرورت ہے. سید اعلی حضرت نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ. سید اعلی حضرت نے ایسے نہیں کہہ دیا, ان کے پیش نظر دو احادیث موجود تھی اور ان احادیث کا پیش خیمہ ہے یہ کہ جن کے سامنے رکھ کر سید اعلی حضرت نے یہ شاعری لکھی اور اس کے تحت سید اعلی حضرت نے اہل السنہ کا پورا عقیدہ بیان فرما دیا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے, اس لیے کہ یہی اہل بیت ہمیں داخل جنت کروائیں گے. لیکن اس وقت جب مولا کائنات سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائیں گے نا, تو جب صدیق اکبر کی محبت ہوگی تو ہی عطا فرمائیں گے. اور صدیق اکبر بھی اگر کسی کی شفاعت فرمائیں گے تو اسی وقت فرمائیں گے جب اہل بیت کی محبت اس کے لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان کو جن کا جو حق ہے ان کو حقوق ادا کرتے ہوئے ہمیں ان کے درجات کے مطابق چلنا ہے. جیسے سید اعلی حضرت نے ایک شعر کی صورت میں فرمایا تھا, فرق مراتب بے شبہ, فرق مراتب ہر ایک کے الگ الگ ہیں لیکن جس کا جو درجہ ہے اس کو اس کے درجے کے مطابق, اس لیے کہ اہل بیت کو جو نسبت حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل, اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کو جو نسبت حاصل ہے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بدولت حاصل. جب ان اصحاب کو اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ تمام خصوصیات حاصل ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق مانیں اور ان کا اسی طرح ادب اور احترام بجا لیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے کہ جس طرح کی فتنہ ہے اس دور میں, کہ میں نے ابھی جس طرح ابھی بتایا تھا کہ اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام سے جو ہے آپس میں جو ہے انبن رہتی تھی یا اس ٹائپ کا کوئی ریلیشن ٹھیک نہیں تھے یا کوئی ان کے آپس میں ایک سسٹم صحیح نہیں چلتا تھا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. علماء کرام اگر میں تو اگر یہ چیزیں ابھی دیکھ رہا ہوں, علامہ صاحب نے اس طرح ڈیٹیل میں بتائی یہ چیزیں, اگر علماء کرام ہمارے درمیان نہیں ہوتے تو ہم تو کہیں اور ہوتے. ماشاءاللہ, یہ علماء کرام کا فیضان ہے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر جو ہے ہم جو فالوورز جو بڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر, علماء کرام کا یہ احسان ہے ہم پر. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ کریم علامہ صاحب کو بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اہل بیت سے محبت کیا خوب انداز میں, اور کیا ان کی زندگی کے جو ایام گزرے اہل بیت اطہار سے جو ہے محبت کی, علامہ صاحب بہت اچھے سے جو ہے ڈیفائن کر رہے تھے اس موضوع کو. اور جو اب علامہ صاحب سے اگلا جو ہمارا سوال ہے, حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور حاکم اپنے رعایا کا خیال کرنے کے معاملے میں خدا کا خوف کس طرح تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے ویورز کو بتا دیں ماشاء اللہ۔ یہ سوال بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور حاکم، ایک حاکم کی بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی ہر ایک حاکم ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس سے کہ بھائی تم نے کیا کیا، تمہارے ماتحت جو افراد تھے ان کی ماتحتی میں، جو تمہارے ماتحتی میں تھے تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، کیسا برتاؤ کرتے تھے، باپ ہے تو اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر کوئی علاقے کا کونسلر ہے تو اس کے علاقے کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ حدیث تو بخاری کی واضح ہے۔ اس کی روشنی میں ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر دیکھیں اور ان کا ایک عمل دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ چلے ہیں فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، تو اس وقت آپ نے ایک چیز طے کر رکھی تھی اپنے غلام کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ، کہ بھئی پہلے آپ نے سوار ہونا ہے پھر میں نے سوار ہونا ہے، یہ پہلے سواری آپ کی پہلے میری، اس طرح کی باری لگی۔ اور جب قریب وقت آیا، اب بالکل بیت المقدس کے اندر انٹرنس کا وقت ہے، اب ایسی صورت میں باری آ گئی غلام کی۔ اللہ، اب غلام کی بھی کیا کہنے ہیں، غلام کہتا ہے حضور آپ چلے جائیے، میں اپنی باری آپ پر قربان کرتا ہوں۔ اب عدل فاروق اعظم دیکھیے، اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عادل ہو کر، میں عدل کرنے والا، اگر میں خود ہی انصاف نہ کروں، میں حاکم وقت اگر انصاف نہ کروں تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ بالکل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہی سوار رکھا اور خود باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی۔ کہنے والوں نے کہا اور لکھنے والوں نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ڈوری پکڑ کر، رسی پکڑ کر چل رہے تھے اس جانور کی، تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں کے باشندگان تھے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سوار ہونے والا حاکم وقت ہے تو ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کہنے والوں نے، لکھنے والوں نے لکھا کہ سوار جو تھا یہ خود غلام تھا، اور اس وجہ سے کہا کہ تورات میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا یہودیوں نے کہ جو جس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حاکم وقت آئے گا تو وہ ڈوری سنبھالا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا جب وہ ڈوری پکڑ کر خود آ رہا ہے تو یہ حاکم وقت ہے، حاکم کا عالم یہ ہے، تو پھر اس کے محکوم جتنے بھی ہوں گے اس کا یہ کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک خاصیت تھی۔ پھر خوف خدا کا عالم دیکھیے، خوف خدا یہ ہے کہ اتنا عدل کرنے والے، اتنا عدل و انصاف کرنے والے کہ آپ یہ فرماتے تھے بعض اوقات کاش کہ میری والدہ مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ اتنا خوف خدا، راتوں کو اٹھ کر اپنے آپ کو کوڑے مارتے، درے مارتے، اے ابو قحافہ، اے ابن خطاب یہ تم نے کیا کر دیا، آج تمہارے ماتحتی میں کتنے افراد تھے، کس کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ اور یہی تو وہ فاروق اعظم ہے جو بڑھیا کے گھر میں آپ نے سارا ماجرا دیکھا تو آپ چل پڑے ہیں اور سارا قافلہ، سارا معاملہ آپ نے سارٹ آؤٹ کیا، سارے مرحلے کو، سارے مسئلے کو سلجھایا۔ اور پھر یہی فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بعض اوقات خوف خدا سے لبریز ہو کر کہتے کاش کہ میں کوئی درخت کی ایک سوکھی چھال ہوتا، کاش کہ میں کچھ ایسا ہوتا، کہ کاش کہ میں انسان ہی نہ ہوتا، کہ مجھ سے باز پرس نہ ہوتی۔ یہ خوف خدا اور عدل پر اب قربان جائیے کہ جس کی گواہی خود مولا کائنات سبحان اللہ حسنین کریمین دے رہے ہیں۔ مدینے کی گلی میں گزر ہو رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، حضرت مولا کائنات آ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں عمر کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اتنا ناتواں انسان، میں کمزور ترین انسان، مجھ پر حکومت کی اتنی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، پتہ نہیں میں عدل کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے عدل کا پیکر؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ رہے ہیں، اور مولا کائنات ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اب انہیں تسلی دیتے ہیں کہ اے عمر آپ ہی تو عدل و انصاف کے پیکر ہیں، آپ ہی عدل فرمانے والے ہیں، آپ ہی انصاف کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کے سنتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نہ رکے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی گواہی دی کہ آپ انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، آپ عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ ابھی بھی آنسو نہ تھمے،
پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی. جب یہ الفاظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائے کہ آپ اسی صفت کے، آپ کے اندر یہی خوبیاں ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کو تھامتے ہوئے اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا لکھ کر دے دیجئے. اب حضرات حسنین کریمین بابا جان کی طرف دیکھتے ہیں، مولا کائنات کی طرف، کہ یہ کیا مطالبہ ہو گیا، اب تو لکھنے کی بات آ گئی ہے. تو حضرت مولا کائنات برملا فرماتے ہیں اشہدا وانا معکما، کہ اب تم دونوں بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں کہ حضرت عمر خود عدل کے پیکر ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل تھا اور یہ خوف خدا بھی تھا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی زارو قطار رو رہے ہیں. اور آج کے حکمرانوں کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ جتنے بھی حاکم وقت ہیں ان کے محکومین کا کیا عالم ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں. آج کل تو اگر جس طرح بتایا کہ جس طرح حکومت تھی اور جس طرح حاکم تھے اور جس طرح اپنے رعایا کے ساتھ جو ان کا ایک صلہ رحمی کا جو سلسلہ تھا اس کی تو مثال نہیں ملتی. اور آج کل یہ پرفتن دور میں جو حکمران ہیں ہمارے، اگر دیکھا جائے تو ان کی تعلیمات کے مطابق 1% بھی نہیں ہے. بالکل. اگر حضرت ہم نے روایت میں سنا ہے اور میں کرام سے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئی تھنک یہ پورے ایریا میں گشت کرتے تھے، وزٹ کرتے تھے، راؤنڈ لگاتے تھے کہ کوئی فیملی بھوکی تو نہیں سو گئی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت روایتوں میں موجود ہے. تو اللہ ایسے حکمران ہمارے نصیب میں اللہ پاک عطا کرے. خیر ٹاپک کہیں اور، موضوع کہیں اور سے لے جائے گا. شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ضمن میں اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا سانحہ تھا جو مسلمانوں کے دلوں پر ایک ہیبت بن کر گزرا اور بہت تڑپ ہوئی مسلمانوں پر، اور یوں کہہ لیں کہ پہاڑ بن کر یہ خبر گری. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، آپ نے اس کو ہائر کیا، اس کو کہا کہ بھئی آپ نے اب روٹی پکانی ہے، کچھ کام کرنا ہے، لیکن اس کی رقم مقرر ہے. ایک رقم یہ ہے، مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ نے چلنا ہے. آپ نے اپنی طرف سے کوئی رقم نہیں بڑھانی، بلکہ ایک مارکیٹ ویلیو ہے، چونکہ تجارت کا ایک اصول مقرر کر دیا تھا. کہا اس ویلیو کے مطابق آپ نے، اس مقرر کردہ رقم کے مطابق آپ نے یہ کرنا ہے. اب وہ شخص بگڑ گیا، اس نے کہا میں اپنی مرضی کے مطابق بیچوں گا. اب جناب فاروق اعظم، دوسری روایت میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم مجھے یہ کام کر کے دے دو. تو اس نے کہا میں ایسا کام کر کے دوں گا تم یاد رکھو گے. یہ جملہ سنا تو اسی وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر سنا دی تھی کہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے. یہ پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صبح فجر کی نماز ادا فرمانے کے لیے، پڑھانے کے لیے آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں. نماز کے لیے آپ صفوں کو درست فرماتے ہیں. آپ کی عادت مبارکہ تھی جب بھی آپ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ باندھتے اس سے قبل آپ ایک اعلان فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست فرما لیجیے. کہتے ہیں جب یہ جملہ ارشاد فرماتے تو تمام اصحاب اپنی صفوں کو درست فرما لیتے. اتنے میں ہی ایک بدبخت شخص وہاں پر موجود تھا، دھاک لگائے بیٹھا تھا. اس نے نظر میں رکھا ہوا تھا کہ کس وقت، اور یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں کہ جن کے متعلق انہیں یہ یقین کامل تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اسی اوقات میں شہید کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ شہید نہیں کر سکتے. وہ شخص، اس بدبخت کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا، بعض نے کہا وہ عیسائی تھا. یہ انہوں نے لکھا ہے، روایات میں آئے ہیں اس طرح کے الفاظ، لیکن کہتے ہیں کہ اس نے موقع دیکھ کر اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر گھونپا. ابھی آپ اقامت میں، ابھی آپ قیام میں تھے، اب آپ تحریمہ باندھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ ایک دم زمین پر تشریف لے آئے. اب چونکہ اصحاب نے نماز شروع ہی نہیں کی تھی تو اصحاب نے اس شخص کو گھیرا تنگ کر لیا. جب وہ شخص پر گھیرا تنگ کر لیا تو اس کے پاس ایک چادر تھی، اس نے اپنے چادر کو اوڑھا. اسی چادر کو اوڑھنے کے درمیان اب اس کو پتہ تھا کہ اب دیگر اصحاب اسے واصل جہنم کر دیں گے. اس نے وہی 2 دھاری خنجر بنایا تھا، زہر سے آلود تھا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں اس نے پیچھے سے وار کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ زمین پر تشریف لے آئے. یہ واقعہ تھا 26 ذی الحجہ کا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت زخمی کیا گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر آپ کا یکم محرم الحرام کو وصال پر ملال ہوا. یہ اس بدبخت کا یہ عمل تھا جو اس نے کیا. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے جس میں ہم غور کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھاما ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم کو بھی تھاما ہوا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر ایک شہید ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے. اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نبی کریم علیہ السلام نے جو نگاہ علم غیب سے دیکھ لیا تھا، جان لیا تھا کہ ان کی شہادت کیسے متوقع ہے، اس طرح امت نے دیکھا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پر ملال ہوا. اور یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کی کئی لاکھ مربع میل پر حکومت تھی. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کئی سال اور فاروق اعظم زندہ رہ لیتے اور آپ کو زندگی نصیب ہو جاتی تو پورے خطۂ زمین
پر اسلام نافذ ہو چکا واہ ہوتا. واہ سبحان یہ تھے اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ایسے ہی نہ ہوا، یہ مراد رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا، ان کی خواہش کی، انہیں چاہا. یہ چاہت مصطفیٰ تھی جس کی بدولت آپ نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سیرت کو اپنے آپ پر اپلائی کرنے کی، اپنے آپ پر نافذ کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. علامہ مولانا جناب اسامہ قادری دامت برکاتہ عالیہ صاحب بڑی ڈیٹیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے. اللہ کریم مسئلہ کیا اہل حضرت پر ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے. ماشاءاللہ معروف ثناء اویس بشیر صاحب بھی ہمارا موجود ہیں، ان سے بھی جو ہے کچھ ہم سنیں گے، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. تو جناب اویس بشیر صاحب. صاحب عدل و وفا فاروق سبحان اللہ، ہے. کیا کہنا ہے. صاحب عدل و وفا فاروق ہے. بے شک. مخزن رشد و ہدا فاروق ہے. مخزن رشد و ہدا فاروق ہے. حق نما حق آشنا فاروق ہے. حق نما حق آشنا فاروق ہے. حق کا روشن آئینہ فاروق ہے. حق کا روشن آئینہ فاروق ہے. بعد جو صدیق کے افضل ہوئے، بعد جو صدیق کے افضل ہوئے، خوش خصال و خوش ادا فاروق ہے. بہت پیارا. خوش خصال و خوش ادا فاروق ہے. بن گئے داماد حضرت فاطمہ، بن گئے داماد حضرت فاطمہ. ہم نشین مرتضی فاروق، کیا بات ہے. ہم یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے نشین مرتضی فاروق ہے. دین حق اسلام کے ہے ترجمان. دین حق اسلام کے ہے ترجمان. ہم زبان مصطفیٰ فاروق، ہم زبان مصطفیٰ کیا کہنا. بہت بڑی بات. زبان مصطفیٰ فاروق جو ہے مطلوب نبی رب کی عطا. جو ہے مطلوب نبی رب کی عطا. پیارے آقا کی دعا فاروق ہے. کیا بات ہے. پیارے آقا کی دعا فاروق ہے. اور قیصر و کسریٰ کو عاجز کر دیا. قیصر و کسریٰ کو عاجز کر دیا. ایسے اعلیٰ بادشاہ فاروق ہے.
کیا بات، ایسے اعلیٰ بادشاہ فاروق ہے، دشمنوں کا کیوں ہو ڈر برہان کو، دشمنوں کا کیوں ہو ڈر برہان کو، ناصر و حاجت روا فاروق ہے، ناصر و حاجت روا فاروق ہے، صاحب عدل و وفا فاروق ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، صاحب عدل و وفا فاروق ہیں اویس بشیر صاحب، کیا ہی کہنے ہیں ماشاء اللہ، خوش الحانی کے ساتھ، ایک منفرد انداز کے ساتھ، منفرد کلام کے ساتھ منقبت حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے تھے، اور ہم تمام کے قلوب کو منور فرما رہے تھے کہ دہر کے سارے لعینوں کو عمر جانتا ہے، شکن آلود جبینوں کو عمر جانتا ہے، کوئی فاسق ہو کوئی منکر ہو یا کوئی کافر ہو، کوئی فاسق ہو کوئی منکر ہو یا پھر کوئی کافر ہو، الغرض سارے کافروں کو عمر جانتا ہے، الغرض سارے کافروں کو عمر جانتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس پہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہم نے سنے۔ علامہ مولانا اسامہ قادری دامت بقاتم علی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فضیلت بیان کی، اور ماشاءاللہ خوش الحان ثنا خان نے آ کر محفل کو چار چاند لگا دیا۔ جناب اویس بشیر صاحب نے بہت اچھا پڑھا، اور ہم نعت منقبت جو بھی سلسلہ رہا ماشاءاللہ بہت خوب نبھایا۔ اللہ کریم ان کی آواز میں انداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص تھینکس پے کروں گا ہمارے علامہ مولانا اسامہ قادری صاحب نے، ظاہر ایک ٹائم ہوتا ہے درس و تدریس کا ان کا سلسلہ ہے، مسجد کے دیگر معاملات ہیں، بالکل دینی کام میں مشغول و مصروف رہ گئے، پھر بھی ٹائم نکال کر ہمارے لیے آئے، ہمارے پیغام حسین ٹرانسمیشن میں آئے، وقت دیا، تو ان کا بھی تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں، پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کل اگر زندگی نے ساتھ دی تو کل 2 محرم الحرام ہے، نئے مہمان کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، نئی موضوعات کے ساتھ، نئی کلاموں کے سلیکشن کے ساتھ، خوبصورت نعت خوانوں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید کاشف امام حاضر ہوگا پیغام حسین ٹرانسمیشن ایپیسوڈ 2 میں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔